بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے تو آج تک صرف شمشیروں کی چھنکاریں سنی ہیں، اور یہی ہمارے نغمے ہیں، اور یہی ہماری موسیقی ہے۔ بے شک میدان جنگ میں یہی مردوں کی موسیقی ہے۔ ابو اسحاق کی آہنی شخصیت کے پتھریلے مجسمے کو پگھلا کر ریزہ ریزہ کرنے کے لیے ارمغانہ شرازی اپنی جادہ بیانی کے مختلف حربے استعمال کر رہی تھی، مگر امیر زیجہ عرصہ کارزار سے کامیاب و کامران لوٹ کے آنے کے بعد انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جنگ و رباب کی سحر انگیز آواز بھی سنے۔ پھر جب وہ تازہ دم ہو جائے تو اپنے راحت قدرے سے نکل کر دوبارہ میدان جنگ کی طرف چلا جائے اور اپنے دشمنوں کے اٹھے ہوئے سروں کو ان کے کندھوں سے جدا کر دے۔ ارمغانہ شرازی نے بڑی عجیب منطق پیش کی تھی۔ ابو اسحاق کو کشت و خون سے بھری ہوئی اپنی طویل زندگی میں پہلی بار محسوس ہوا کہ جیسے وہ ایک بڑی نعمت سے محروم رہا ہو۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو ارمغانہ کہ ہم بہت زیادہ تھک گئے ہیں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ ہماری تھکن کو آج تک ہمارے علاوہ کسی نے محسوس بھی نہیں کیا ہے۔ ارمغانہ شرازی کے دل میں خوشی کی ایک اور تیز لہر اٹھی۔ ابو اسحاق کے آہنی مجسمے نے ارمغانہ شرازی کے حسن شعلہ بار کی موجودگی کا اعتراف کر لیا تھا، تو پھر امیر اس کنیز کو خدمت گزاری کا گراں بہا اعزاز بخشیں۔ تو کیا تمہیں موسیقی کا فن بھی آتا ہے؟ ابو اسحاق نے چونک کر ایسی خوبصورت دوشیزہ کی طرف دیکھا جو اس سے صرف ایک گز کے فاصلے پر دو زانوں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کنیز کو کیا نہیں آتا علیجہ؟ پہلی بار ارمغانہ شرازی کے سرخ و گداز ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری، اور مسکراہٹ اس قدر قدرتی تھی کہ ابو اسحاق کو اپنے جسم میں لرزہ سا محسوس ہونے لگا۔ پھر اس رات ارمغانہ شرازی نے ابو اسحاق کی خلوت خاص میں رباب چھیڑا، اور اس کے سحرکار آواز سے در و دیوار گونجنے لگے۔ آواز کیا تھی؟ ایک بہتا ہوا آبشار تھا جو پتھروں کے سینے میں شگاف ڈال رہا تھا۔ ابو اسحاق نے محسوس کیا جیسے اس کے جلتے ہوئے دل و دماغ پر شبنم کی فوار پڑ رہی ہو۔ اسے زندگی میں پہلی بار عجیب سے سکون کا احساس ہوا۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں، اور پھر وہ گہری نیند سو گیا۔ محافظ دستے کے تمام سپاہی حیران و پریشان تھے۔ طویل ملازمت کے دوران یہ پہلا موقع تھا جب ان کے امیر کی خلوت میں کوئی عورت داخل ہوئی تھی۔ سارے محافظ ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہے تھے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں مختلف سوالات کر رہے تھے، مگر کسی کو لب کشائی کی جرت نہیں تھی۔ ایک طرف تو غزنی کے حکمران کا معاملہ تھا، اور دوسری طرف ایک بااثر وزیر اسد شیرازی کی بیٹی تھی۔ کوئی کہتا بھی تو کیا کہتا، مگر پھر بھی ایک محافظ نے ہمت کر کے سبکتگین تک یہ خبر پہنچا دی۔ سردار، یہ ایک انہونی بات ہے کہ امیر موسیقی سن رہے ہیں، اور متربہ کوئی عام کنیز نہیں، وزیر مملکت اسد شیرازی کی بیٹی ارمغانہ ہے۔ سبکتگین کو یہ خبر سن کر ایسا محسوس ہوا جیسے کسی دشمن نے پیچھے سے وار کیا ہو اور اس کے سر پر بھاری گرز سے ضرب لگائی ہو۔ چلو میں دیکھتا ہوں، سبکتگین نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور محافظ کے ساتھ ساتھ تیز قدموں سے ہوتا ہوا ابو اسحاق کی خلوت خاص تک پہنچا۔ خوابگاہ کا دروازہ بند تھا اور اندر سے رباب کی مدھم مدھم آواز آ رہی تھی۔ اگرچہ سبکتگین ابو اسحاق کے بہت قریب تھا اور محافظ دستے کا نگران اعلیٰ ہونے کے سبب اس کی ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ تھیں، لیکن موجودہ صورتحال انتہائی نازک اور سنگین تھی۔ بااختیار ہونے کے باوجود وہ ابو اسحاق کی خلوت میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکتا تھا۔ مجبوراً دروازے پر کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگا کہ کب وہ محفل موسیقی ختم ہو، ارمغانہ شرازی خوابگاہ سے باہر آئے اور وہ امیر سے پوچھے کہ آپ کو یہ شوق کب ہوا؟ آپ کے بزرگوار نے تو کبھی محفل موسیقی کا اہتمام نہیں کیا، اور ان کی خلوت میں کبھی کوئی متربہ داخل نہ ہوئی۔ سبکتگین کے ذہن میں ایسے بہت سے سوالات کسی آندھی کی طرح اٹھ رہے تھے، اور اس کے سوالوں کا جواب دینے والا ارمغانہ کی سحر انگیز آواز سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ مجھ سے مایوس ہونے کے بعد اب اس حسین فتنے نے امیر کی خلوت کا رخ کیا ہے؟ سبکتگین نے سوچا اور بڑی بے چینی کے ساتھ خوابگاہ کے دروازے پر چلنے لگا۔ اگر امیر اس کے دامے فریب میں گرفتار ہو گئے تو پھر یہاں کیا بچے گا؟ ابو اسحاق جیسا حکمران موسیقی کی محفل بھی سجا سکتا ہے۔ سبکتگین کا ذہن شدید پیچ و تاب میں مبتلا تھا۔ ابو اسحاق کا بے داغ ماضی چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اس کے قدم سخت ناہموار راستے پر بھی لڑکھڑا نہیں سکتے، مگر سبکتگین کی آنکھوں کے سامنے جو منظر موجود تھا وہ کوئی اور ہی شہادت پیش کر رہا تھا۔ سبکتگین کی وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ محافظ سپاہی خاموشی سے اپنے سالار کی ہیجانی کیفیت کو دیکھ رہے تھے، مگر ان میں سے کوئی ایک بھی آگے بڑھ کر سبکتگین سے اس کی وحشتوں کا سبب دریافت نہیں کر سکتا تھا۔ سبکتگین خوابگاہ کے سامنے مسلسل ٹہل رہا تھا اور دل ہی دل میں اپنے امیر کی سلامتی کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ ابھی سبکتگین کی زیر لب دعائیں جاری تھیں کہ یکایک خوابگاہ کا دروازہ کھلا اور ارمغانہ شرازی ایک ادائے خاص کے ساتھ چلتی ہوئی کمرے سے باہر آئی۔
ارمغانہ کو دیکھ کر تمام سپاہی گھبرا گئے تھے اور انہوں نے گردنیں جھکا لی تھیں۔ اسد شیرازی کی بیٹی آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور سبکتگین کے قریب پہنچ کر ٹھہر گئی۔ امیر کئی راتوں کے بعد گہری نیند سوئے ہیں۔ سرگوشی کے انداز میں ارمغانہ کی مترنم آواز ابھری اور پھر وہ آہستہ آہستہ تیز قدموں سے اپنے مکان کی طرف چلی گئی، جو شاہی محل کے ایک کونے میں آباد تھا۔ رات کے پچھلے پہر ارمغانہ اپنے مکان میں داخل ہوئی۔ اسد شیرازی جاگ رہا تھا۔ بیٹی کو دیکھتے ہی وہ گھبرا کر اٹھا اور تیزی سے آگے بڑھا، مگر چند قدم چلتے ہی لڑکھڑا کر گر گیا۔ اسد شیرازی رات بھر شراب پی رہا تھا، اس سے اب اس کی ٹانگیں جسم کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھیں۔ باپ کو گرتا دیکھ کر ارمغانہ تیزی سے آگے بڑھی اور اسد شیرازی کو اٹھاتے ہوئے بولی، بابا جان، آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ نہیں بیٹی، اسد شیرازی مسکرایا۔ ان قیمتی قالینوں کا یہی تو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اگر انسان گر بھی جائے تو اس کی چوٹ نہیں لگتی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر تم بتاؤ کہ… اسد شیرازی نے اپنی بات نامکمل چھوڑ دی تھی۔ بابا، اہرمن کا کرم ہے کہ اس نے مجھے میرے اندازوں سے زیادہ کامیابی عطا کی۔ کچھ دیر تک امیر ابو اسحاق اپنے بزرگوں کی روایتوں کے حوالے دیتا رہا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنے مذہبی خیالات کے خول سے باہر آنے پر رضامند نہیں ہوگا، مگر میں نے آپ کے سکھائے ہوئے فن تقریر کا سہارا لیا اور پھر جلد ہی میری آنکھوں نے امیر کے آہنی مجسمے کے پگھلنے کا منظر بھی دیکھا۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ وہ ایک فولادی انسان ہے، لیکن میرا تجربہ بتاتا ہے کہ یہ سارے دعوے غلط تھے۔ وہ تو رباب کے تاروں کی ایک ہلکی سی ضرب سے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ مجھے یقین ہے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت امیر ابو اسحاق کو دوبارہ جمع نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے کہتے ارمغانہ کے سرخ و گداز ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی، جیسے اس نے تنے تنہا غزنی کے تمام لشکروں کو شکست دے دی ہو اور امیر ابو اسحاق کو ہمیشہ کے لیے فتح کر لیا ہو۔ مجھے یقین ہے بیٹی، مجھے یقین ہے۔ نشے کی زیادتی کے سبب اسد شیرازی کی آواز بری طرح لڑکھڑا گئی تھی۔ تمہیں سبکتگین نے تو نہیں دیکھا؟ مدہوشی کے باوجود اسد شیرازی بہت ہوش کی باتیں کر رہا تھا۔ محافظ اعلیٰ کی حیثیت سے سبکتگین وہاں موجود تھا اور انتہائی بے چارگی کے عالم میں اپنی شکست کا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ارمغانہ کے ہونٹوں کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہوئی تھی۔ جب امیر ابو اسحاق ہی میرے قدموں پر جھک گیا تو پھر سبکتگین کی کیا حیثیت ہے؟ وہ کل بھی غلام زادہ تھا اور آج بھی غلام زادہ ہے۔ یکا یک ارمغانہ کا چہرہ نفرت اور غصے کی آگ میں جلنے لگا۔ بیٹھ جاؤ بیٹی، بیٹھ جاؤ، اسد شیرازی نے جھومتے ہوئے کہا۔ باپ کا حکم پاتے ہی ارمغانہ سامنے کی نشست پر بیٹھ گئی۔ تم بہت جذباتی ہو رہی ہو اور یہ شاید تمہاری جوانی کا تقاضا ہے۔ اس عمر میں انسانی دماغ پر سرکش جذبوں کا ہی غلبہ ہوتا ہے۔ اسد شیرازی نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اب سبکتگین اتنا بے دست و پا بھی نہیں کہ تم اس کی موجودگی کو یکسر نظر انداز کر دو۔ وہ ایک ذہین نوجوان ہے اور امیر ابو اسحاق کے مزاج میں گہرا دخل رکھتا ہے۔ تمہیں اپنا ہر قدم بہت احتیاط سے اٹھانا ہوگا۔ تمہاری ایک لغزش تمہیں تباہی اور پستی کے تاریک غاروں کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ اور میری آخری بات یاد رکھنا کہ سیاست میں کسی موسم اور کسی رشتے پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ارمغانہ نے اسبات میں اپنے سر کو جنبش دی، مگر دلی طور پر وہ اپنے باپ کے اس مشورے سے مطمئن نہیں تھی، اور اس بے اطمینانی کی وجہ اس کا حد سے بڑھا ہوا اعتماد تھا اپنے فتنہ انگیز حسن پر، اور اپنے سحرکار آواز پر اعتماد، اور اپنی دلکش فن تقریر پر اعتماد، جس سے بڑے بڑے پتھر بھی موم ہو جاتے ہیں۔ دوسرے دن دربار میں سبکتگین کی ملاقات ابو اسحاق سے ہوئی۔ امیر آج بہت پرسکون نظر آ رہا تھا۔ پھر جب دربار برخاست ہو گیا تو سبکتگین نے ابو اسحاق سے پوچھا، امیر محترم، کیسے مزاج ہیں؟ سبکتگین کے الفاظ میں ہلکا سا طنز پوشیدہ تھا، مگر غزنی کا حکمران محسوس نہیں کر سکا۔ سبکتگین، کل رات بہت دنوں بعد ہم گہری نیند سوئے، اس سے طبیعت کچھ ہلکی محسوس ہو رہی ہے۔ سبکتگین انتظار کر رہا تھا کہ شاید امیر ابو اسحاق ارمغانہ شیرازی کی سجائی ہوئی محفل موسیقی کا ذکر کرے، مگر جب غزنی کے حکمران نے گزشتہ رات کے کیف آور ہنگامے کا کوئی حوالہ نہ دیا تو وہ بھی مصلحتاً خاموش رہا، اور پھر ایک رسم سی ادا کرتے ہوئے بولا، امیر خدا آپ کی نیندوں کو برقرار رکھے۔ اب یہ ایک معمول سا بن گیا تھا کہ نماز عشاء سے فارغ ہوتے ہی امیر ابو اسحاق ارمغانہ شیرازی کو اپنی خلوت خاص میں طلب کر لیتا اور نصف شب تک اس خوبصورت مطربہ سے سحر انگیز نغمے سنتا رہتا۔ کبھی کبھی محفل موسیقی اتنی طویل ہو جاتی کہ امیر کی خوابگاہ میں رات کے پچھلے پہر تک ہنگامہ ساز و آواز بپا رہتا۔ پھر اس شب بیداری کے سبب کبھی یوں بھی ہوتا کہ امیر ابو اسحاق دن چڑھے تک سویا رہتا اور اس کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی۔ ارمغانہ شیرازی اپنی ان کامیابیوں پر بہت مسرور تھی، اور کبھی کبھی تصورات کی دنیا میں یہ منظر بھی دیکھ لیتی کہ غزنی کا فرما روا اس کے سر پر تاج زرنگار سجا رہا ہے۔ پھر جاگتی آنکھوں سے دیکھے جانے والے ان خوابوں کا تسلسل ٹوٹ جاتا اور ارمغانہ شیرازی امیر ابو اسحاق کی خوابگاہ میں اپنے آپ کو فرش پر بیٹھا ہوا پاتی۔ اسے اس لمحے کا انتظار تھا جب امیر ابو اسحاق
جذبات سے مغلوب ہو کر دیوانہ وار پکار اٹھتا، ارمغانہ یہاں آؤ، ہمارے قریب بیٹھو، مگر ابھی وہ لمحہ نہیں آیا۔ غزنی کے حکمران کے اتنے قریب پہنچنے کے بعد بھی اس کے خواب روز اول کی طرح پیاسے تھے۔ تاہم اس کی نغمہ سرائی سے خوش ہو کر ایک دن ابو اسحاق نے کہا، ارمغانہ آج تک تم نے ہم سے اپنی اس خدمت گزاری کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا، اور ہم خود بھی اقتدار کے ہنگاموں میں تمہارے فن کا اعتراف نہ کر سکے، مگر آج تم کچھ نہ کچھ ضرور مانگو، ہم تمہاری خواہشوں کی تکمیل کرتے ہوئے بہت زیادہ خوشی محسوس کریں گے۔ امیر ابو اسحاق کے الفاظ سن کر ارمغانہ شیرازی کے دل کی دھڑکنوں میں توازن برقرار نہیں رہا۔ اس نے ایک جہان انگیز کیفیت سے دوچار ہوتے ہوئے سوچا، شاید وہ لمحہ آ گیا ہے جس کا مجھے بہت دنوں سے انتظار تھا۔ پھر ارمغانہ کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی، امیر کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے چند الفاظ میرے لیے دنیا کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ارمغانہ نے ادب سے سر جھکا لیا۔ وہ ابو اسحاق کی بے قرار جذبوں کی انتہا دیکھنا چاہتی تھی۔ نہیں ارمغانہ، آج تو تمہیں کچھ مانگنا ہی ہوگا۔ یکا یک امیر ابو اسحاق کا لہجہ بدل گیا۔ اس نے پرجلال آواز میں کہا، ہم اپنی ذات پر کسی کا قرض باقی رکھنے کے عادی نہیں، بلا جھجک ہو کر مانگو، اگر ہماری بساط میں ہوگا تو تمہیں مایوس نہیں کریں گے۔ ابو اسحاق کے چہرے پر کچھ دیر کے لیے آمرانہ شان ابھر آئی تھی۔ ارمغانہ شیرازی چند لمحوں تک خمار آلود نظروں سے ابو اسحاق کی طرف دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھ کر گھٹنوں کے بل جھکی، ہنائی ہاتھوں سے امیر کے پیروں کو چھوا اور پھر غزنی کے حکمران کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ کنیز اس کے سوا کچھ نہیں چاہتی کہ امیر ذیشان اس حقیر خادمہ کو ہمیشہ کے لیے اپنے قدموں میں جگہ دے۔ بڑھاپے کی سرحدوں پر کھڑا ہوا حکمران ایک خوفناک طوفان کی زد میں تھا، ایسا طوفان جو آج سے پہلے اس کی زندگی میں کبھی نہیں آیا تھا۔ ارمغانہ شیرازی کی اتنی قربت پا کر ابو اسحاق کو محسوس ہوا کہ قصر شاہی میں زلزلہ سا آ گیا ہے اور اس کی خوابگاہ کے در و دیوار خود اس پر گر پڑے ہیں۔ امیر ابو اسحاق کچھ دیر تک اس طوفان سے لڑتا رہا، مگر جب پاگل ہوا اور پانی کی خونخوار موجوں نے زیادہ سرکشی اختیار کر لی تو غزنی کا حکمران اپنے نرم بستر سے اٹھ کر پتھر کے سخت فرش پر کھڑا ہو گیا۔ ارمغانہ شیرازی نے بڑے تعجب سے امیر ابو اسحاق کی طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک کمزور دیوار اتنے خوفناک طوفان پر بھی اپنی جگہ قائم رکھ سکتی ہے۔ تم اس وقت جاؤ ارمغانہ اور ہمیں تنہا چھوڑ دو، ہم تمہاری اس خواہش پر سنجیدگی سے غور ضرور کریں گے، مگر کوئی وعدہ نہیں کرتے۔ ارمغانہ ایک عجیب سی سرشاری کے عالم میں اٹھی۔ اس نے اپنی زندگی کے سنگلاخ راستے کو بڑی آسانی سے طے کر لیا تھا اور اب وہ فتح کے نشان سے صرف چند گز کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ ارمغانہ نے جھک کر امیر کو رخصتی کا سلام کیا اور آہستہ آہستہ ایک شان بے نیازی کے ساتھ چلتی ہوئی خوابگاہ کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ باہر آتے ہی ارمغانہ نے سبکتگین کو دیکھا جو حسب معمول شدید بے قراری کی حالت میں ٹہل رہا تھا۔ وہ گزشتہ کئی دنوں سے یہی ایک منظر دیکھ رہی تھی کہ جب امیر کی خوابگاہ میں داخل ہوتی تو دروازے پر عام پہرے دار موجود ہوتے، لیکن جب واپس جاتی تو وہاں دوسرے محافظوں کے بجائے سبکتگین تنہا نظر آتا، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ارمغانہ شیرازی چند لمحوں کے لیے رکی اور سبکتگین کو عجیب سی نظروں سے دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ کئی روز سے ارمغانہ کا یہی عمل تھا، مگر آج سبکتگین نے یہ محسوس کیا تھا کہ اس کی فتنہ کار آنکھیں کوئی اور ہی افسانہ سنا رہی تھیں۔ پھر اس وقت سبکتگین نے فیصلہ کر لیا، کل وہ امیر ابو اسحاق سے اس موضوع پر ضرور گفتگو کرے گا، اس کے بعد چاہے اسے اپنی ملازمت سے دستبردار ہونا پڑے یا پھر وہ امیر کے کسی دوسرے عتاب کا شکار بن جائے۔ یہ سوچ کر سبکتگین اپنے مکان کی طرف چلا گیا۔ اس فیصلے نے اسے بہت دنوں کے ذہنی عذاب سے نجات بخش دی تھی، مگر دوسری طرف امیر ابو اسحاق بہت زیادہ مضطرب اور پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے رات کا باقی حصہ اپنی خوابگاہ میں ٹہل کر گزار دیا۔ ابو اسحاق کے کانوں میں بار بار اپنے باپ امیر ایلبتگین کی وصیت گونج رہی تھی۔ مرحوم فرمانروا نے بیٹے کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیشہ اپنی تلوار کی آب و تاب قائم رکھنا، لیکن ارمغانہ شیرازی کی آمد نے سب کچھ زیر و زبر کر دیا تھا، اور اب وہ شمشیروں کی جھنکار سن کر پرسکون ہونے کے بجائے رباب کے تاروں میں پناہ ڈھونڈ رہا تھا۔ ابو اسحاق موسیقی کے کمزور حصار کو توڑ کر باہر نکل سکتا تھا، مگر اس کے دل و دماغ پر ارمغانہ شیرازی کے حسن کی گرفت روز بروز مضبوط ہوتی جا رہی تھی، اور اب وہ وقت آ چکا تھا کہ ابو اسحاق کو اپنی زندگی کے اس نئے موڑ پر پہنچ کر ایک نہایت اہم فیصلہ کرنا تھا۔ آخر اسی کشمکش میں فجر کی اذان ہو گئی اور مؤذن اللہ کی کبریائی بیان کرنے لگا۔ ابو اسحاق نے نماز فجر ادا کی اور بہت دیر تک اپنے لیے ہدایت غیبی کی دعائیں کرتا رہا۔ دوسرے دن دربار برخاست ہوتے ہی سبکتگین ابو اسحاق سے ملا اور تنہائی میں کچھ باتیں کرنے کی مہلت مانگی۔ ابو اسحاق سبکتگین کو لیے ہوئے اپنے ایک مخصوص کمرے میں داخل ہوا اور سوالیہ نظروں سے غزنی کے سپہ سالار کی طرف دیکھنے لگا۔